سرکار سب پڑھیں، کوئی شرما نہیں ہو، کوئی امتحان نہیں ہو رہا ہے، استغاثہ پڑھیں. سرکار پڑھے نا، شرما کیوں رہے؟ کوئی سخت الفاظ ہے اس سے بھی سخت ہے؟ ابھی تو کچھ بول، عربی چالو بھی نہیں کی میں نے کچھ بھی. اردو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو پڑھے نا، مسکرا. ڈرتے کہ امتحان نہیں ہو رہا ہے. ہم سب کو غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا ہے تاکہ ہم جو بیٹھنا ہے ہمارا سننا سنانا قبول ہو جائے. پڑھیں. سرکار جیلا 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 سرکار جیلا. آقا ہمارا سرکار جیلا پیارا ہے پیارا سرکار جیلا. سہارا ہمارا سرکار جیلا سرکار جیلا. اٹھائے. سرکار جیلا سرکار جیلا. تیز پڑھے. ابھی گال لڑنے کو کہہ دو تو سب ایک اکیلا کافی ہو جائے گا. پڑھے نا میرے ساتھ. سرکار جیلا. تیز آواز میں. سرکار جیلا. ہاں مجھے بھی تو سننے کا شوق ہے نا، تمہیں تو نہیں، ہمیں بھی سننے. بہت اچھا پڑھ رہا. پھر سے پڑھ. سرکار سرکار جیلا سرکار جیلا سرکار جیلا. رمضان کا جو چاند بنا ہے رمضان کا جو چاند بنا ہے ایسا ہے چہرہ سرکار جیلا سرکار جیلا سرکار جیلا. سرکار جیلا 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 سرکار جیلا. کھائے جو لقمہ شیر ببر ہو یعنی غوث اعظم جو جھوٹا غوث اعظم کا کھا لے، جھوٹا بھی نہ ہو، ان کے نام سے کھانا پکا لے اور مسجد سجا لے، مجلس سجا لے. فیضان دیکھیں. اب جانوروں کو یہ فیضان ملتا ہے اور ہم تو بشر ہیں، ہے نا. دیکھیں. کھائے جو لقمہ شیر ببر ہو کھائے جو لقمہ شیر ببر ہو کتا بھی تیرا سرکار جیلا. جشن غوث الورا کانفرنس علماء اہل سنت حضور فقیر عدنان میاں صاحب قربہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. دامن پسارے آتی ہے مائیں دامن پسارے آتی ہے مائیں دامن پسارے آتی ہے مائیں دامن پسارے آتی ہے مائیں. جھولی ہے بھرتا سرکار جیلا جھولی ہے بھرتا سرکار جیلا سرکار جیلا سرکار جیلا سرکار جیلا سرکار جیلا. چور ہے بنتا ولی پل بھر میں چور ہے بنتا ولی پل بھر میں چور ہے بنتا ولی پل بھر میں چور ہے بنتا ولی پل بھر میں. گھر ہی ہے ایسا سرکار جیلا گھر ہی ہے ایسا
سرکار جیلا سرکار جیلا ان کے قدم پر ان کا قدم ہے 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 سرکار 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 جیسا سرکار جیسا سرکار جیسا سرکار جیلا سرکار جیسا یعنی نبی حضور غوث اعظم نے خود فرمایا، ہم کسی اور کی بات کیا کریں، خود کہتے ہیں کلو ولی لہو قدم انی علی قدم نبی بدر الجمال بدر الکمال، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی ادا پر ہوتا ہے، میں ادائے مصطفیٰ پر ہوں، میں ادائے مصطفیٰ پر ہوں، یعنی غوث اعظم دیکھے تو ایسا لگ رہا مصطفیٰ دیکھ رہے، غوث اعظم چلے تو ایسا لگتا مصطفیٰ چل رہے، غوث اعظم بولتے تو ایسا لگتا مصطفیٰ بول رہے، غوث اعظم جو کرتے ایسا لگتا مصطفیٰ کر رہے، یعنی غوث اعظم نبی کی ادا کا نام، غوث اعظم نبی کے طرز کا نام، غوث اعظم نبی کے نقش قدم کا نام۔ جس طرح میرا نبی سید الانبیاء ہے، اسی طرح میرا غوث سید الاولیاء ہے، میرا غوث سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شان نبوت میں جو ظاہر ہوا وہ ولایت میں، غوث اعظم سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کام لیے، تو غوث اعظم مظہر شان مصطفیٰ کا نام ہے، اس کا نام ہے مظہر شان مصطفیٰ کا نام ہے۔ مطلب یہ، اور دیکھیں اللہ کی عطا دیکھیں، اور میں نے جتنا مطالعہ کیا مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا صرف ذات غوث اعظم کی، صرف ذات مظہر شان مصطفیٰ نہیں تھی، غوث اعظم کا در بھی اور ان کا گھر بھی، در بھی اور ان کا گھر بھی مظہر شان مدینہ ہے۔ غوث اعظم کا گھر بھی اور در بھی مظہر مدینہ ہے، مظہر تو کریں سرکار جیلا سرکار جیلا میاں اشرفی میں دکھتا ہے جلوہ، میاں اشرفی میں دکھتا ہے جلوہ، میاں اشرفی میں دکھتا ہے جلوہ۔ میاں شفیع کو جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ کون ہے؟ بولو بولو، ساتھ دل دو، بولو کون ہے اعلیٰ حضرت؟ کہیں نا، لو آؤ مائک۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ فاضل بریلوی۔ کون ہے؟ عشق محبت، عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ امام احمد رضا کو کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت۔ لیکن جو امام احمد رضا کے اعلیٰ حضرت تھے اسے اشرفی میاں کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اشرفی میاں۔ ان کے بارے میں میں بتا رہا ہوں، اب ان کے بارے میں بتاؤں گا، ذرا شعر سن لیں۔ میاں اشرفی میں دکھتا ہے جلوہ، میاں اشرفی میں دکھتا ہے جلوہ، آپ کے جیسا سرکار جیلا، آپ کے جیسا سرکار جیلا، سرکار جیلا، سرکار جیلا، سرکار جیلا، سرکار جیلا۔ فیض دیکھیں، جلوہ
ہم سنی شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا کہ ایسا مل جائے، نہ نماز پڑھنی پڑے نہ روزہ رکھنے پہ جنت مل جائے. تو ہمارے بزرگوں نے بھی ایسا دے دیا، کیا کرے، بیان بھی کرنا پڑتا ہے. کچھ جگہ ہوتی ہے اب آیاتوں کی تلاوت کرو تو اوپر سے چلا جائے، تو تمہارے لیے جو تم سمجھتے ہو وہ سنو. حضرت سیدنا بہاؤالدین ملتانی کہتے ہیں میں نے جتنی بھی عبادت کی ہے، وقت کا ولی، اپنے وقت کا تاجدار کیا کہتا ہے، میں نے جتنی بھی عبادت کی ہے، جتنی بھی ریاضت کی ہے، مجھے اپنی ساری عبادتوں میں، ساری ریاضتوں میں اپنی ایک عبادت پر اور ایک نیکی پر بڑا بھروسہ ہے کہ میری نجات کا باعث بنے گا. لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کون سی عبادت ہے؟ کہا میں نے اپنے پیر سے سنا، یعنی شہاب الدین سہروردی سے سنا، اور انہیں اپنے پیر غوث اعظم سے سنا، سیدنا غوث اعظم سے سنا. یہ غوث اعظم فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو 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 دیکھا. روایت میں آتا ہے 7 پشتے، روایت میں آتا ہے 12 پشتے، اب اپنی اپنی روایتیں ہیں، لیکن بہاؤالدین فرماتے ہیں میں نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا ہے، لیکن غوث اعظم کے دیکھنے والے کو دیکھا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ساری عبادت ایک طرف، غوث اعظم کے دیکھنے والے کا چہرہ دیکھنا ایک طرف، ایک طرف، ایک طرف. تو مبارک ہو اشرفیوں، تم نے بھی ایسے کو دیکھا ہے جو غوث اعظم کی طرح دکھتا ہے. غوث اعظم کی طرح دکھتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے، ہمارا امام کہہ رہا، امام احمد رضا کہہ رہا، جوان رسول ماہر روی نے، اپنے پیر نے کہا احمد رضا جاؤ جاؤ دہلی چلے جاؤ، محبوب الہی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. یہ غوث اعظم کا تبرک ہے کہ جا کر ان کے شہزادے کو دے آؤ. جب گئے ہیں تو آپ پہچانوں گا کیسے؟ کہا جاؤ خود ہی پہچان لو گے، خود ہی پہچان لو گے. جیسے ہی پہنچے ہیں محبوب الہی کی بارگاہ میں منبر کے پاس، جیسے ہی اشرفی میاں کا چہرہ دیکھا ہے تو کہنے لگے اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبا، نظر کر دو پروردہ سہ محبوبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، علماء اہل سنت، فیضان سادات اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھے کیا غوث اعظم کو صرف دکھے، غوث اعظم کو جو دیکھے وہ جہنم سے بچ جائے. تو لوگوں جس نے صرف غوث اعظم کی طرح دکھنے والے کو نہیں دیکھا، بلکہ محبوب الہی کی طرح جو دکھتا ہو، اور صرف محبوب الہی کی طرح نہیں، جو محبوب یزدانی یعنی مخدوم پاک کی طرح دکھتا ہو، اور صرف مخدوم پاک نہیں بلکہ غوث پاک کی طرح جو دکھتا ہو، اسے کیا کیا مرتبہ ملے گا. اسی لیے دیکھنے کے بعد کہا 3 محبوب دکھ رہے ہیں، اور جھوم کے کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے. زندہ باد، زندہ باد. میرے سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے؟ کس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت اچھا ہوا. آ رہا ہے نا؟ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ آ رہا تو ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ ہے؟ میرے پاس بھی ہے، مجھے خود آ رہا ہے. اتنی آسان تقریر ہے. خیر اب دیکھیں تو اشرفی میاں، دیکھیں اعلی حضرت اشرفی میاں، اور اشرفیوں کی بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیں. مخدوم پاک فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی اشرفی ہوتا ہی نہیں. تو جو چاہوں گا، اس وقت تک کوئی اشرفی ہوتا ہی نہیں جب تک میں لوہے محفوظ پر دیکھ نہیں لیتا جنتی ہے یا نہیں. ہاں یہ مخدوم پاک کا قول ہے، یہ قول ہے، اس کو اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں نے لکھا ہے. اور دور رکھ دو. اور
लिखा है। अब देखें आजकल के पीर हो जिनका ट्रेंड चल जाए, जी ट्रेंड चलता है ना पीरों के ट्रेंड, लोग खुद भी चलाते हैं, सब वाकिफ है, हमारे उलमा सब जानते हैं किसका ट्रेंड चल रहा है, किसका ट्रेंड नहीं चल रहा। फेसबुक पे ट्रेंड, इंस्टा पे ट्रेंड, यूट्यूब पे ट्रेंड है ना, स्नैपचैट, ऐसे ऐसी जो है ऐप आए हैं, नाम भी नहीं सुना होगा, वहां पे भी ट्रेंड है ना हजरत, ट्रेंड चलता है। तो होता है, हाँ होता है, और ऐसा होता है। ऐसे कहने वाले देखा है, कहा कि इस वक्त एक ही शख्स है जो पीर बनने के लायक है, सब नमक हराम है लग रहा है, सब जाहिल है, ऐसे ऐसे कहने वाले मौजूद हैं, यानी कोई दिन का काम ही नहीं कर रहा, तो ट्रेंड ही चल रहा, ट्रेंड चल रहा। खैर अब देखे, बात देखे, कहना चाह रहा, आजकल के ट्रेंड चल जाए तो लोग मुरीद हो जाते हैं, उनसे होते हैं ना, लेकिन जो सच में जो खुद ही गौस हो, वाह वाह वाह, जो गौस हो, और गौस ऐसा गौस हो जो नजर देखे तो वली बना दे, वाह वाह वाह, जो नजर से देखे वली मरा दे, जिसने तख्ते सिमना को छोड़ा तो मुहद्दिस आज़म हिंद कहने लगे सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। ऐसा शख्स है। अब जब वो चलेगा तो उसके कितने मुरीद होंगे। वाह वाह वाह, ट्रेंड चले तो लोग मुरीद हो जाए, जो असल में गौसे आलम हो, गौसुल आलम हो, तो उसके कितने मुरीद होंगे। तो जहां जहां मखदूम पाक जाते, पूरा गांव का गांव मुरीद, पूरा गांव का गांव मुरीद। उनकी बात क्या करूं, उनकी औलाद की ये बात है, उनकी औलाद की ये बात है। हम कहीं भी पहली मर्तबा जाते हैं, हमारे चाहने वाले मौजूद होते हैं, और मखदूम पाक की ये करामत है, वो जिसको अशरफी करना चाहता है वो पहले से मुरीद, कभी देखा भी नहीं, और हो जाते हैं कि आओ तुम जन्नती हो, मुरीद हो जाना, चाहे हमसे हो चाहे जिससे हो। कमाल है लोगों, 100 साल या कोई अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम हो जाए, तो अगर अपने किसी पीर से मुरीद हो, तो अपना अगर बहुत बड़ा आलिम हो जाए तो अपनी उसकी निस्बत उस तक रहती है, बाकी आने वाले लोग वो निस्बत छोड़कर उसका नाम ले देते हैं, है ना। कोई हो जाए, पीर बन जाए, होता है कि कादरी हो या अशरफी हो या चिश्ती हो या कोई भी हो, वगैरह वगैरह। होता है कि कोई बहुत बड़ा आलिम हो गया, बहुत सोचता है, या खुद ना सोच रहा हो, उसकी आने वाली नस्लें कहती हैं वो छोड़ो अपना लगाओ। लेकिन कमाल है, मुझे फख्र है इस बात पर, अपने खानदान पर। 700 साल हो गए हो लोगों, हजरत 700 साल हो गए लोगों, पीर भी अशरफी है, मुरीद भी अशरफी है कि नहीं। और कोई मुकाबला है हमारे खानदान में, हिम्मत है तो ले आओ मदनी मियाँ की तरह, क्या बात है, हिम्मत है तो ले आओ मदनी मियाँ की तरह, और हिम्मत है तो ले आओ। मैं मुजद्दिदे खिताबत हाशमी मियाँ को कहता हूँ, मेरे दादा लगते हैं। हिम्मत है तो गाजी मिल्लत की तरह ले आओ। तो गाजी मिल्लत हो जिस खानदान में शेखुल इस्लाम हो, जिस खानदान में सरकारे कला हो, देखने वाला देखता रह जाए, देखने वाला देखता रह जाए। ऐसी ऐसी जात मौजूद, इमाम मोहम्मद रजा जिसकी तकरीर हाथ बांधकर खड़े होकर सुना है, ऐसा सुल्तानुल वाइज़ीन लाके दिखाओ। इमाम मोहम्मद रजा खुद तकरीर हाथ बांध के सुनते थे, सुल्तानुल वाइज़ीन की। आला हज़रत शफी मियाँ खुद हाथ बांध के इस तरह अदब करते थे, ले आओ सुल्तान वाइज़ीन की तरह नहीं ला सकते। आला हजरत अली हुसैन अशफी मियाँ की तरह ऐसा शख्स, ऐसी जात जो खुद मजहर गौसे आजम, हम शबीह गौसे आजम, हम शबीह मखदूम अशरफ, हम शबीह निजामुद्दीन। लेकिन कमाल है
اس میں اپنا نام نہیں لگایا، کہا میرے مریدوں میں بھی اشرفی ہوں اور تم بھی اشرفی ہو، تم بھی اشرفی ہو، 700 سال ہو گئے ہیں، اور مبارک ہو اشرفیوں جب حشر میں بلائیں گے مخدوم پاک، مخدوم پاک حشر میں جب آپ کو بلائیں گے اشرفیوں آؤ، تو ساتھ میں سرکار کلا بھی ہوں گے، مرید ہوں گے، ساتھ میں اعلیٰ حضرت علی حسین ناصرالدین ہوں گے، مرید ہوں گے، ساتھ میں مجاہد دولہ، مجاہد و دورہ مظفر حسین کی چوچلی ہوں گے، مرید بھی ہوں گے۔ کمال ہے، اس بات پر مجھے فخر ہے کہ ہم بھی اشرفی ہیں، ہمارا مرید بھی اشرفی ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو پیر نہیں مانتے، ہم بس وسیلہ پہنچا دیتے ہیں مخدوم پاک تک، ہم نہیں مانتے، ہم لائق ہی کہاں ہے اس کے کہ ہم پیر بنے، ہمیں تو اپنے آقاؤں پہ بھروسہ ہے، ہمیں تو اپنے آقا پہ بھروسہ ہے، ہاں کیوں نہ ہو غوث اعظم کی شرح لکھنے کے لیے جو قلم اٹھائے وقت محدث، جسے عبدالحق محدث دہلوی کہے، اس کا ہاتھ کانپے اور لکھ نہ پائے جب غوث